شعور کے اوپر کیا گیا ہے. مناسب ہے اس سے مبہم نہ چھوڑا جائے، اس پر قدر بات ہو جائے تاکہ ایک اہم نقطہ طالبان حق کو حق کی طرف کھینچنے آئے. شعور سے مراد آگاہی یعنی اویئرنیس ہے. جو انسان دوست ماحول میں پروان چڑھتا ہے اور غلام ماحول میں فنا ہو جاتا ہے. جس سماج میں شعور ہو وہاں انسانی حقوق ادا ہو جاتے ہیں، اخلاقی قدر سے عمل رہتی ہے، استحصالی قوتیں انسانوں کو غلام بنوانے سے رکی رہتی ہے. اس کے برعکس جہاں نفرتیں ہو، ظالم قوتیں پروان چڑھ رہی ہو، تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہاں کیا ہے؟ وہاں شور ہے، صرف وہاں شعور نہیں ہے، صرف شور ہے. جناب والا، صرف لکھنا پڑھنا سیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ذمہ دار لوگوں کو آشکار کرنا شعور کا نتیجہ اور مطالبہ ہے. ماضی میں جائے وہاں ضرورت مند لوگوں کا ذمہ دار کو نہیں بجز اللہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے باعث ذمہ داروں کا تعین ہوا تو ہر کمزور زندہ ہوا، ہر زوراور کے آگے بند باندھا گیا. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے راتوں رات اکبو کے خاندان کو کلانے پلانے کا نظام کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سربراہی مملکت تھے. یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرض تھا، یہ شعور کا نتیجہ تھا. آج شور ہے، شعور نہیں ہے. ضرورت مند بھیک مانگنے پر مجبور ہے، بلکہ خود ہی پیچھے پر مجبور ہے. مہمان خصوصی صاحبان، آج مسجد کے دروازے پر بھکاری اور بھکارم دونوں بیٹھے ہیں. ملک کے خزانہ پر قابضین ان کی کفالت سے بے پرواہ ہے. اگر شعور آ جائے تو ملک کے خزانہ پر قابض یا تو پیچھے ہٹیں گے یا ان بے سہارا لوگوں کی کفالت کا ذمہ اٹھائیں گے. کوئی وجہ ہے عزیز طلباء کرام، صدر ایجوکیشن سسٹم یہ شعور بنانا چاہتا ہے کہ اسکول میں آنے کے بعد بچوں کی پوری ذمہ داری اسکول پر پڑتی ہے. والدین کا کام ہے اسکول کے مقصدیات ان ڈیمانڈز اینڈ ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا. والدین کا کام ہے اسکول کے مقصدیات ان ڈیمانڈز اینڈ ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا. اسکول کا کام ہے بچوں کو شعور دلانا، ذمہ دار ان کے اٹھانے کا اہل بنانا. یہ شعور یعنی اویئرنیس اہل علم و اساتذہ اور ادارے کا کام ہے. جناب ہمارے خصوصی صاحب، اب میں اپنے تقریر کو اس شعر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. چڑندا اوخا ہمیشہ غرش کافی لکڑی، رندا اوخا ہمیشہ غرش کافی لکڑی، روغ اوخا کافی لکوزی انجام تا. شکریہ و سلام.